کراچی میں بجلی کا طویل بریک ڈاؤن، 80% شہر بجلی سے محروم، 19 میں سے 1400 فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ حیدرآباد سمیت جامشورو، میرپور خاص، ٹھٹا، بدین، سانگھڑ اور دیگر اضلاع میں بھی بجلی معطل۔ بریک ڈاؤن کے بعد موبائل سروس متاثر رہی کہ الیکٹرک کا ہیلپ لائن سسٹم 118 بھی بیٹھ گیا۔ عوام کو شدید مشکلات، بجلی کی بندش کے ساتھ ہی شہر میں پانی کے بحران کا بھی خدشہ۔ دھابے جی، گھارو، پپری اور ہب پمپنگ اسٹیشنز بند، شہر کو پانی کی سپلائی معطل۔ ترجمان کے الیکٹرک عمران رانا کا کہنا ہے ابتدائی مرحلے میں انویسٹیگیشن جاری ہے، بجلی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں دن بھر شدید گرمی کے بعد برسات، بجلی کی بندش اور گرمی کے ستائے شہری خوش، موسم انجوائے کرنے گھروں سے نکل آئے۔ مختلف علاقوں میں رمجھم کے بعد موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں بادل 3 دن تک برسیں گے۔ حکومت سے مفاہمت تو کیا بات بھی نہیں کرنی چاہیے، اس حکومت کو باہر رکھ کر باقی پارٹیاں ملک کی فکر کریں۔ مسلط کی گئی حکومت کا راستہ ہر صورت روکنا ہوگا۔ مریم نواز کہتی ہیں میاں صاحب جب خود چاہیں گے تب واپس آئیں گے۔ ملک میں جاری احتساب کو احتساب کہنا بھی زیادتی ہے۔ جتنا سامنا کرنا تھا کر لیا، اس انتقام کے آگے مزید پیش ہونا عقل مندی نہیں۔ اقتدار میں آؤ، مال بناؤ اور انتقام کا شور مچاؤ۔ فروخ حبیب کا مریم نواز کو جواب، کہا نواز شریف بھاگ گئے، مریم التوا کے پیچھے چھپ رہی ہیں، ہمت ہے تو عدالت سے کہیں روزانہ سماعت کرے۔ چاچا قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں، لگتا ہے نون لیگ میں میم بھاری ہے۔ اقتدار میں آ کر مال بناتے ہیں، اپوزیشن میں ہوں تو انتقام کا شور مچاتے ہیں۔ ملک لوٹنے والوں کو ہر صورت حساب دینا پڑے گا۔ مریم نواز کو نہیں معلوم عدالت کی عزت کیا ہوتی ہے۔ جس ملزم کو عدالت کے احترام کا خیال نہیں، وہ ضمانت کا بھی حقدار نہیں۔ عدالت میں شور شرابہ کرنے پر اب ضمانت خارج کرنا بنتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نون لیگ کی نائب صدر پر برہم، ایونٹ فیلڈ ریفرنس کی سماعت میں تاخیر سے پہنچنے اور اونچی آواز میں بولنے پر مریم نواز کی سرزنش۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا یوں لوگوں سے ملتے ملاتے آنا عدالتی ڈیکورم نہیں۔ عطا طاہر ایڈوکیٹ نے معافی کی استدعا کی۔ عدالت نے سماعت 8 سپٹمبر تک ملتوی کر دی۔ عورت لڑ سکتی ہے، کاروبار کر سکتی ہے تو بے نظیر کی طرح وزیر اعظم بھی بن سکتی ہے۔ جو آج اسلام کے نام پر عورتوں سے حقوق چھیننا چاہتے ہیں وہ غلط ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی جگہ کوئی خاتون کھڑی ہوگی۔ ہم پورے ملک میں خواتین کے ذریعے معاشی انقلاب لائیں گے۔ بلاول بھٹو کا گھوٹکی میں خطاب، کہا احساس کرنے والی حکومت کو عوام کا کوئی احساس نہیں۔ آپ نے کچھ نیا نہیں کیا، صرف پی پی کی نقل کی۔ عالمی برادری ماضی کی غلطی نہ دہرائے، افغانستان کو تنہا چھوڑا گیا تو خانہ جنگی کا خدشہ ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا طالبان قیادت کے بیانات حوصلہ افزا ہیں، افغانستان کی مالی معاونت کو یقینی بنایا جائے۔ لاکھوں افغان مہاجرین 4 دہائیوں سے پاکستان میں ہیں۔ کراچی والوں کو پانی سے محروم رکھنے کا کروڑوں کا دھندا، واٹر بورڈ والے غیر قانونی ہائیڈرنٹ 30 لاکھ روپے میں بیچتے ہیں۔ ARY نیوز کے اینکر اقرار الحسن نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ انجینئر تابش نے 30 لاکھ کی ڈیل کی، ویڈیو شواہد حاصل کر لیے گئے، 50,000 بطور ٹوکن دیے گئے، فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ویکسین لگوائیں ورنہ گاڑی کو دھکا لگائیں، پنجاب میں ویکسین نہ لگوانے والوں کو پیٹرول ملنا بند ہو گیا۔ ٹرانسپورٹ اور ریسٹورنٹ سروس بھی ویکسینیشن سے مشروط۔ ریلوے کے عملے کے لیے 15 ستمبر تک ویکسینیشن کی کم از کم 1 ڈوز لازم قرار۔ ملک میں ایک دن میں ریکارڈ ویکسینیشن، 15,90,000 سے زائد ڈوز لگائی گئیں۔ بیرون ملک جانے والے شہریوں کو بوسٹر ڈوز لگانے کا آغاز۔ ملک بھر میں کورونا کے مزید 101 مریض چل بسے، 3,559 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پاکستان نے دنیا کی تاریخ کا سب سے مہنگا LNG کا سودا کیا۔ یہ چیئرمین نیب کو نظر نہیں آتا۔
ایک دن نظر آئے گا جب ہم گریبان پر ہاتھ ڈالیں گے، نون لیگ کے رہنما شاہد خاقان عباسی کی دھمکی۔ معاون خصوصی شہباز گل نے جواب دیا، پی ٹی آئی حکومت نے نون لیگ سے تقریباً 25% سستا معاہدہ کیا۔ سابق نااہل وزیر پیٹرولیم کارگو خریداری پر منافقت کر رہے ہیں۔ موصوف نے ایل این جی ٹرمینل کا ٹھیکہ من پسند کمپنی کو دیا، قومی خزانے کو اربوں کا نقصان پہنچا۔ مسلم لیگ نون کا کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں حکومت پر دھاندلی کا الزام، شکایت الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی۔ احسن اقبال کہتے ہیں ثبوت پیش کر دیے، ہمیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر بھی تحفظات ہیں۔ خواجہ سعد رفیق بولے، عادی ووٹ چوروں کو اس بار نقب لگانے نہیں دیں گے، ہم الرٹ ہیں اور ہر ووٹ پر پہرا دیں گے۔ نون لیگ جب کامیاب ہوتی ہے تو جیت کے نعرے لگاتی ہے، ہارے تو دھاندلی کا شور مچاتی ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن صاف شفاف ہوں گے، بابر آبان بولے۔ اپوزیشن کہتی ہے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق نہیں ملنا چاہیے، جعلی ووٹ ڈالنے والوں کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے خوف ہے، دھاندلی کا خوف ٹیکنالوجی میں نہیں، ٹیکنالوجی سے انکار میں ہے۔ صدر عارف الوی نے الیکشن ایکٹ میں تیسری ترمیم کے آرڈیننس 2021 پر دستخط کر دیے۔ منتخب اراکین کو اجلاس کی پہلی نشست کے 60 دن اور آرڈیننس کے اطلاق کے 40 دن کے اندر حلف اٹھانا ہوگا، بصورت دیگر نشست خالی قرار دے دی جائے گی۔ آرڈیننس کے اجرا کے بعد لندن میں مفرور سینیٹر اسحاق ڈار کی نشست خطرے میں۔ مینار پاکستان پر لڑکی سے بدسلوکی کا کیس، گرفتار 104 افراد کی شناخت پریڈ مکمل، متاثرہ خاتون نے 6 ملزمان کو شناخت کر لیا، دیگر 56 افراد کی شناخت پریڈ بعد میں ہوگی۔ امریکہ عافیہ صدیقی کو فوری رہا کرے، وزیر اعظم کے معاون خصوصی طاہر اشرفی نے پاکستان کا مطالبہ دہرا دیا۔ کہتے ہیں افغانستان 40 سال بعد زندگی کی طرف لوٹ رہا ہے، دنیا افغان عوام سے تعاون کرے، تنہا نہ چھوڑے۔ احساس پروگرام کے تحت مستحق گھرانوں کے لیے اسکول وظائف کا اجرا، بچوں کے لیے 1.5، بچیوں کے لیے 2000 روپے وظیفہ مختص، 70% حاضری پر والدین کو بھی وظائف ملیں گے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں تقریباً 2 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگست میں مہنگائی کی شرح 6% اضافے کے بعد 8.4% ہو گئی۔ آلو، ٹماٹر، چینی، دودھ اور خوردنی تیل مہنگا ہوا، مرغی، پھل، دالیں، مسالہ جات اور انڈے سستے ہوئے۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی کے ماہانہ اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ایل پی جی بھی مہنگی، قیمت میں 5 روپے فی کلو اضافہ۔ پاک بحریہ کی مشقیں، شمشیر بحر ہشتم کا ڈی بریفنگ سیشن، جنرل ندیم رضا کی پی این ایس جوہر کراچی آمد، مشقوں کے مقاصد اور پہلوؤں پر بریفنگ۔ جنرل ندیم رضا بولے، مشقوں سے نئے رجحانات اور حکمت عملی کو مؤثر بنانے میں مدد ملے گی۔ راہ حق کے غازیوں، شہیدوں اور ان سے جڑے سبھی رشتوں کو سلام۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے یوم دفاع و شہداء کے حوالے سے چھٹی ویڈیو جاری، شہداء کے اہل خانہ کے حوصلے صبر کی عکاسی۔ 65 کی فتح کے 56 سال، پاکستان کی آزادی اور ہم شہداء کی قربانیوں کا ثمر، شہر شہر گاؤں گاؤں شہداء کی عظیم قربانیوں کو سلام۔ لوگ شہیدوں کے لواحقین کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آرمی چیف سے ٹوکیو اولمپکس میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں کی ملاقات، جنرل قمر جاوید باجوہ نے اولمپئنز کی کارکردگی اور جذبے کو سراہا، پاک فوج کی جانب سے مکمل تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی، کہا پاک فوج ہمیشہ کھیلوں کی معاونت کرتی آئی ہے، اولمپکس میں آپ کی شرکت سے نوجوانوں کے جذبے کو حوصلہ ملا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان، بابر اعظم کپتانی کریں گے، سرفراز احمد ٹیم سے باہر، 20 رکنی اسکواڈ میں افتخار احمد اور خوشدل شاہ کی واپسی، زاہد محمود، شاہ نواز دہانی، محمد وسیم جونیئر اور محمد حارث پہلی بار اسکواڈ کا حصہ۔ آئی سی سی کی نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری، انگلش کپتان جو روٹ کو بھارت کے خلاف شاندار کارکردگی کا صلہ مل گیا، نمبر 1 ٹیسٹ بیٹسمین بن گئے، بابر اعظم کا 7واں نمبر برقرار،
شاہین شاہ آفریدی بولرز کی رینکنگ میں 8ویں نمبرز پر موجود. وراٹ کوہلی کی 1 درجہ تنزلی 6 نمبر پر چلے گئے. اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2145 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 214 درہم. 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے. السلام علیکم. آبائی نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف عبدالجبار. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.